أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ بات کہ معافی کر دو، اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا بدلہ پورا پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی دو آیات کریمہ 280 اور 281 نمبر کی پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ یعنی 280 نمبر کی جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں قرض دینے والوں کو مہلت دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ پیش آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت نازل فرما دی تو جن لوگوں کے پاس قرضہ تھا تو ان لوگوں نے جا کر کے سختی سے مانگنا شروع کیا کہ ہم نے تو تمہارا سود معافی کر دیا، اب ہمارا اصل مال تم لاؤ۔ تو جب سختی ان لوگوں نے کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ اتاری کہ اگر تمہارا کسی کے پاس قرضہ ہو تو اس قرضے کی ادائیگی میں سختی مت کرو، بلکہ آسانی کرو، نرمی کرو، اور اگر ہو سکے تو تم معاف کر دو۔ چنانچہ احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرض دینے کے بعد اس کو مہلت دینا یا معاف کر دینا، اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ طبرانی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو، کتنی بڑی دیکھیے فضیلت ہے۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو تو اس کو چاہیے کہ قرض والے کو مہلت دے یا تو اس کو معاف کر دے۔ کتنی بڑی بات دیکھیے فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی کو عرش کا سایہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے، جس کو چاہیے قرض، جس کو اس نے قرض دیا ہے اس کو مہلت دے یا تو اس قرض کو معاف کر دے۔ عرش کا سایہ ملنا کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو مسند کی حدیث ہے، جو شخص مفلس آدمی پر قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے، اس کو جتنے دن وہ قرض ادا نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اس رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے ہر دن اس سے دوگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی جس کا نام حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو پہلے یہ کہا کہ اس کے مثل اس کو ثواب ملے گا صدقہ خیرات کرنے کا، یعنی مثال کے طور پر کسی نے 10 روپیہ دیا قرض اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، ناداری میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو جب تک وہ مہلت دیتا رہے گا ہر دن اس کو 10 روپیہ صدقہ خیرات کرنے کا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوگنی یعنی 20 روپیہ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو پہلے یہ فرمایا پھر اب دوگنا فرما رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصر یعنی 10 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اس وقت تک ملے گا جب تک کہ مہلت ہو، مہلت تک اس کو مصر ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن مہلت ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ اس کو وہ مہلت دیتا جا رہا، تو مہلت ختم ہونے کے بعد اس کو ڈبل صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی 10 روپیہ اگر قرضہ کسی نے دیا تو 10 روپیہ کا صدقہ مہلت تک، لیکن مہلت ختم ہونے کے بعد اگر وہ مہلت دے گا تو اس کو 20 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا۔ اب یہ قرضہ مانگنے کے لیے بار بار جا رہے تھے، دروازے پر دستک دے رہے تھے، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی جو ہے جواب نہیں آ رہا تھا، وہ جو قرضہ لینے والا وہ چھپ جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زور سے دروازہ مارا اور مار کر کے گھر کے
لوگوں کو آواز دی تو اس کا ایک بچہ باہر نکل کر کے آیا. اس سے پوچھا تمہارے ابا ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں گھر میں ہے، کھانا کھا رہے. اس کو زور سے آواز دے کر کے بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ بھائی میں آتا ہوں تم سے قرضہ مانگنے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے، تم باہر نہیں آتے ہو، تم کو جواب نہیں دیتے ہو، کیا بات ہے؟ گھر میں رہتے ہو لیکن نہیں آتے. تو اس نے کہا کہ آپ صحابی ہیں اور صحابی کے سامنے جھوٹ بولنا یہ اچھا نہیں دکھتا. میں گھر میں رہتا ہوں لیکن گھر میں سے باہر نہیں آتا کیونکہ میرے پاس قرض ادا کرنے کی سکت نہیں ہے. میں مفلس آدمی ہوں، تنگ دست آدمی ہوں، مجبور آدمی ہوں اور میرے پاس قرض ادا کرنے کا پیسہ نہیں ہے، اس لیے میں گھر کے اندر ہی رہتا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا کہ نہیں ہوں گھر میں. جھوٹ بولنا اچھا نہیں دکھتا، صحابی رسول ہیں. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قسم کھلوائی، قسم کھاؤ. کئی مرتبہ قسم کھلوائی. اس نے جب قسم کھائی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو ان صحابی نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ میں نے تم کو قرض معاف کر دیا، میں نے قرضہ معاف کر دیا. اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول، اور یہ رونے لگے اور رو کر کے فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے یہ ارشاد سنا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو تو وہ قرض والوں کے قرضوں کی ادائیگی میں یا تو مہلت دے دے، یا تو نرمی کرے، یا تو اس کو معاف کر دے. جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا. میں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. یہ روایت جو ہے بہت بڑی حدیث کی کتاب میں ہے. ایک اور میں حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے اور بلا کر کے ان سے پوچھیں گے کہ انسان بتا تم نے میرے لیے کوئی نیکی کی کیا؟ دنیا کے اندر تم اتنے سالوں تک رہے، تم نے کوئی نیکی کی جو میرے لیے وہ نیکی ہو؟ تو آدمی کہے گا یا اللہ میں نے ذرہ برابر بھی کوئی نیک کام نہیں کیا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کا میں بدلہ لوں. میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کوئی میرے لیے نیکی کی، میرے لیے نیکی کی؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، پیش کر کے اس کا بدلہ لے سکوں. میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. البتہ میں یہ کام کرتا تھا کہ میں آپ نے یا اللہ آپ نے مجھ کو دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، میں بہت سارے لوگوں کو قرضہ دیتا تھا. قرضوں کی ادائیگی کے وقت میں کسی آدمی کے ساتھ سختی نہیں کرتا تھا، نرمی کا معاملہ کرتا تھا. اور اگر کوئی نادار ہوتا، کوئی غریب ہوتا تھا تو اس کو میں قرض معاف کر دیتا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا تو دنیا کے اندر بہت بڑا سخی بننا چاہتا تھا؟ جب تو دنیا کے اندر میرا ایک بندہ ہو کر کے، کمزور ہو کر کے، نادار اور مفلس آدمیوں پر بھلائی کرتا تھا، بخشش کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا، میں کیوں تیرے ساتھ بخشش کا معاملہ نہ کروں، سخاوت کا معاملہ میں کیوں نہ کروں؟ جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا، تیری بخشش میں نے کر دی. یہ قرض کے فضائل ہے. اس مختصر وقت میں بہت زیادہ بات نہیں کر سکتا. یہ 2-3-4 روایتیں میں نے بیان کی کہ اگر کسی کے پاس ہمارا آپ کا قرضہ ہو تو اس کی بہت سارے لوگ ایسے بھی رہتے پیسے رہتے ہوئے بھی نہیں دیتے. کیا ہم کھا جائیں گے، کیا بھاگ جائیں گے، کیا مر گئے، کیا اس طرح بھی لوگ بہت سارے لوگ عادت بھی ہوتی ہے. وہ شوقیہ قرضہ لیتے، حالانکہ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں لیکن پھر بھی قرضہ لے لیتے، گوشت لے لیتے، یہاں تک کہ قربانی کے وقت میں جانور بھی ادھار لے لیتے، وہ بھی نہیں دیتے، مر کر کے چلے جاتے. میں آپ کو بتا دوں ایک حدیث صرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی 1 روپیہ قرضہ لے کر کے، اس کے بعد کوئی مجبوری نہیں تھی، بغیر مجبوری لے کر کے چلا گیا تو اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. بہت سارے لوگ شوقیہ قرضہ لیتے، بہت سارے لوگ مجبوری میں قرضہ لیتے. اگر مجبوری ہے، اس کی ادائیگی کی نیت ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو قرض دینے والے کو خوش کر دیں گے. لیکن شوقیہ قرضہ لے کر کے اگر کوئی 1 روپیہ بھی مر گیا تو قیامت کے دن اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. یہاں تو 7 نماز بھی ہمارے پاس نہیں ہے، 700 مقبول نماز کہاں سے دیں گے ہم؟ تو اس لیے جو ہے ایک تو قرضہ لے کر کے قرضوں کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. اور اگر بیچارے نیت تھی، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، دینے لینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے بعد نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ قرض دینے والے کو اپنی طرف سے خود فرما دیں گے لے یہ بندہ فلاں بندے نے تجھ سے قرضہ لیا تھا لیکن قرض ادا کرنے سے پہلے بیچارہ مر گیا، اس کے پاس نہیں تھے وسائل، اس کے بعد ذرائع نہیں تھے، یہ لے اس قرضے کا بدلہ میں تم کو دیتا ہوں. اس کی بھی فضیلت ہے. 281 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی ہے
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا فرماتے، بندوں کو نصیحت فرمائی ہے اور انہیں دنیا کا زوال اور مال کی فنا، آخرت کا آنا، اللہ کی طرف لوٹنا اور اعمال کا حساب کتاب دینا اور ان تمام اعمال پر جزا سزا کا ملنا یاد دلاتا ہے۔ یعنی 281 نمبر کی آیت میں یہ قرآن کی آخری آیت ہے، جو 281 نمبر ہے یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 رات زندہ رہے، یعنی 9 دن۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 21 رات، بارے کہ 21 رات ہو 9 رات ہو، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن دنیا میں تشریف فرما نہیں رہے، بلکہ دنیا سے جلدی ہی تشریف لے گئے۔ یہ آیت کریمہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد اور کوئی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین کی بخشش فرما، غائبین کی بھی بخشش فرما، عورت مرد بوڑھے بچے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، جو لوگ گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرما، جو لوگ قرضوں سے پریشان حال ہیں ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔